الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الشهيد رب ذوالجلال وحدہ لا شریک حمد و ثنا پھر نبی کریم علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اطہر پہ ہدیہ درود و سلام پھر آپ سب احباب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شاہ جی قبلہ نے جو کچھ فرمایا، دراصل یہ دوستی کی وفا کا مقام ہوتا ہے۔ دوست دوستوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ایسا بنا دے جیسی یہ ہمارے بارے میں گمان رکھتے ہیں، ورنہ نہ کوئی صلاحیت نہ کوئی اہلیت، محض کرم کے فیصلے ہیں۔ اور یہ بھی کرم ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو موضوع کی مناسبت سے اور وقت کے تقاضے سے سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا تاکہ آپ کو موضوع اتنا آسان نہیں تو اتنی آسانی سے سمجھ آ جائے، اور کوشش یہ کروں گا کہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے۔ دراصل جس طرح ہم بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہیں، اس طرح دو بڑے فتنے ہمارے سر پہ کھڑے۔ ایک فتنہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی بت ساز تھے، مشرک تھے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ اور دوسرا فتنہ اسی سلسلے سے آگے چلتا ہوا یہ ہے کہ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے والدین کریمین نورین طیبین طاہرین مطیبین اہل ایمان تھے کہ نہیں؟ اور اس سے متصل دوسرا فتنہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے نا میں سید ہوں، اسی پہ شک کی نگاہ ہوتی ہے۔ کوئی کہے میں جٹ ہوں، میں فلاں ہوں، کوئی نہیں پوچھتا، لیکن کوئی کہے میں سید ہوں تو فوراً ہماری تصدیق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ سید ہے کہ نہیں۔ یہ فتنے ہمارے لیے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ دراصل ہوا کیا، مخالفین جو ہوتے ہیں وہ ہر موقع تلاش میں رہتے ہیں، ہر موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور موقع کو تلاش کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال کا ہم پہ کرم کتنا ہے کہ اس نے پہلے سے ہمارے لیے ان مسائل کا حل مہیا فرما دیا۔ بس سوچ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس فتنے سے نکلنا کیسے ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ سوچ لے گا تو رب ذوالجلال سامان مہیا کر چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہوتا کیا ہے، پہلی بات تو جو نہیں ماننے والے دلیل وہ دیں گے، ہم تو اسبات والے ہیں، ہم ثابت پہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ دلیل ہمیشہ اس کے ذمہ ہوتی ہے جو کسی چیز کا انکار کرے۔ واہ واہ۔ ماننے والے کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ غلط مانے یا صحیح مانے، وہ ماننے والا ہے۔ دلیل وہ دے گا جو اس کا انکار کرے۔ تو ہم نے قرآن سے پوچھا ہے کہ رب ذوالجلال کے فرمان ہمیں بتا ذرا، ابراہیم علیہ السلام کے والد اہل ایمان تھے کہ نہیں؟ مخالفین دلیل لے آتے ہیں جو میں نے آیت پڑھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب آزر سے۔ اب کا لفظ قابل غور ہے اور آزر کا لفظ۔ لوگ جو قرآن اور صاحب قرآن کی حیثیت کو نہیں جانتے، وہ آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ بناتے ہیں۔ اگر آزر سے مراد یہاں باپ ہوتا تو آزر کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے اگر کوئی کہے کہ تیرا ابا یا تیرا والد، نام لے نہ لے، ضرورت نہیں نام لینے کی۔ واہ واہ واہ۔ کائنات میں ہر شخص کا ایک ہی باپ ہوتا ہے، نام ہی لیا جائے۔ نام وہاں لیا جاتا ہے یہاں کوئی رولے کی بات ہو یا کوئی شک شبہ کی بات۔ واہ واہ واہ۔ کیوں نام لیا گیا؟
اب کا لفظ ہے پیچھے، ابھی ہے اس کا اب آ۔ اب عربی زبان و ادب کا تقاضا ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں اور اپنے استعمال کے لحاظ سے اس کا معنی بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں آبا و اجداد، نانے باپے دادے، تو یہاں اب سے مراد کیا ہے؟ پھر قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کا اب آزر بت ساز ہے تو بات تو بڑی خراب ہے۔ عام سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں یہ سب سے بڑا مرحلہ کیا ہوتا ہے کسی کے رشتے ناطے کرنے کا، تو کہا کیا جاتا ہے بیٹا بیٹی چاہے لفنڈر ہے، اگر ماں باپ کا نام اچھا ہے تو کہتے ہیں اس کی ماں اچھی، اس کا باپ اچھا، اس سے رشتہ کر لو، یہ بھی سدھر جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ بیٹا 70 نمازیں پڑھنے والا ہو، بیٹی بہت نیک پارسا ہو، ماں باپ کا نام نہ اچھا ہو تو لوگ رشتہ نہیں لیتے۔ تو رب ذوالجلال نے جس رشتے سے ہمیں منسلک کیا، کیا اس کا باپ مشرک چاہیے تھا؟ اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ جو خود حنیف ہو، حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف کہا جاتا ہے اس کو جو ہمیشہ دین میں حق کی طرف مائل رہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حنیف کا کیا معنی ہے؟ جو دین میں ہمیشہ حق کی طرف مائل رہا بھی ہو، رہے بھی، اور اس کے رہنے کا یقین بھی ہو۔ بے شک۔ تو ہمارا دین کیا ہے؟ دین حنیف۔ سبحان اللہ۔ حنیف سے مراد دین میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب قرآن سے جائزہ لینا ہوگا کہ یہ اب کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں آیا اور کس معنی میں آیا، تو اگلے سارے معاملے سمجھنے آسان ہو جائے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 133، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت آیا، ہمارے یہاں ہوا پتہ کیا ہے؟ ہم سابقہ انبیاء کو اس انداز سے نہیں پڑھتے، جیسے آج کل وہ یوسف علیہ السلام پہ بڑی تقریر کرتے ہیں تو ان کا حسن اور زلیخا کا وہ ایک واقعہ بیان کر کے گزرتے چلے جاتے ذہنوں کو تسکین دے کے، اس میں جو سبق نکلتا ہے اس کو چھوڑ دیتے۔ تو یہاں بھی ایک واقعہ ہے، ام کنتم شہداء، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے، یا تم اس وقت کہاں تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی، قال لبنیہ، انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا، ان سب نے کیا کہا؟ ہم عبادت کریں گے اس کی، الہ ہو اللہ کی، سبحان اللہ، الہ کا جو تیرا اللہ ہے، کیا بات، بے شک، واہ۔ اور الہ ہو آباء کا، اور تمہارے آبا کا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان آبا میں قرآن کن کے نام بتا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام۔ یہ آیت ہے، روایت نہیں جسے کمزور کہا جائے یا جس پہ کوئی بحث کی جائے، یہ آیت ہے۔ اور یہ آیت متشابہ بھی محکم آیت ہے، واضح آیت ہے کہ ہم تیرے بعد تیرے اس رب کی عبادت کریں گے جو تیرے آبا کا رب ہے، اور تیرے آبا ہیں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق۔ سبحان اللہ۔ اب ابراہیم تو یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں، یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں، اسحاق کے والد ہیں، اور اسحاق یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں، اور اسماعیل ان کے تایا ہیں۔ لفظ ایک ہی آبا کا، تیرے آبا۔ ثابت یہ ہوا کہ آبا یا اب کہنے سے والد ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ حقیقت میں اب کا لفظ والد پہ نہیں آتا، حقیقی باپ جو ہوتا ہے وہ والد ہوتا ہے، اور قرآن میں عربی میں والد کا لفظ موجود ہے۔ اسی لیے ہمارا لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی والد نہ یہ کسی کا والد۔ تو آزر سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی نہ ہو،
کتب سابقہ کا مطالعہ کرنے سے کتاب پیدائش جو بائبل کی بڑی معتبر کتاب ہے اس میں جو ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ لکھا اس میں بھی ابراہیم بن طارح لکھا. یہ الف تا رے ہے طارح. کوئی لوگ اس کو ذرا تاریخ پڑھ دیتے ہیں, یہ لفظ غلط ہے. طارح یہ الف تا رے طارح. اور پھر ہمارے ہم بھی یہی ہے. اور پھر ہمارا فلسفہ جو ہے اسلام کا فلسفہ, مشرک کا بیٹا مومن نبی نہیں ہوتا. ویسے تو مشرک کا بیٹا اسلام قبول کر سکتا ہے, لیکن نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے نبی معصوم ہوتا ہے, اور معصومیت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ نسل در نسل اپنے نطفے کے لحاظ سے, اپنے نسب کے اعتبار سے حلال زادہ ہو, واہ 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 واہ. اور پاکیزگی کی اس سٹیج پہ ہو کہ جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو. بے شک. واہ واہ واہ. تو آقا کریم نے کیا فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں. آج ہمارا سب سے بڑا درود ابراہیمی, سب سے افضل درود ابراہیمی, یعنی کہ ہم ملت ابراہیم ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سے جو معاندین تھے, عناد رکھنے والے, حسد کرنے والے, انہوں نے کہا آپ شرک کا دبا ڈالیں, یہ ہمارے شرک کے آلاؤں کے خلاف ہے. شرک کے جو آلے ہیں وہ بت ان کو توڑ دیں. تو انہوں نے آزر بت ساز جو چچا تھا اس کو ادھر جوڑنے کی نا مکمل اور نا تمام اور نا مساز کوشش. یہ ایک منحوس کوشش تھی جو نہ تب کامیاب ہوئی, نہ اب ہو سکتی, نہ قیامت تک ہو سکے. تو یہ سلسلہ جب چلا, اس چال میں وہ لوگ ناکام ہو گئے. پھر انہوں نے کیا فتنہ گڑھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین مطیبین کو بے ایمان ثابت کرنا چاہا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کریم اس فتنہ انگیز سوچ سے محفوظ رکھے. آمین. اب ان کو یہ معلوم نہیں کہ جس کی نسل میں اتنا پاک نبی آ رہا ہے, جو دنیا کو پاکیزیاں عطا کرنے والا ہے, اس کا نسب ناپاک ہو جائے گا شرک کی نجاست سے. خود آقا کریم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے آدم سے اپنے باپ والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ و ارضا تک میں طاہرات کے سلبوں میں منتقل ہوتا چلا آیا, واہ واہ واہ. اور صالحین کی پشتوں میں. سبحان اللہ. باپ کے لحاظ سے بندے کی کیفیت باپ کی پشت میں ہوتی ہے, ماں کے لحاظ سے ماں کے رحم میں. تو کیا فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ صلاۃ اللہ علیہ وسلام علیہ تک میرا نور طاہرات کے سلبوں میں اور صالحین کی پشتوں میں منتقل ہوتا چلا ہے. سبحان اللہ. اس حدیث کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو شک ہے تو اپنے ایمان پہ شک کرے. بے شک بے شک بے شک. وہ اپنے ایمان پہ شک کرے, وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے, وہ اپنے آپ پہ غور کرے کہ کہیں اس کے نطفے میں کوئی خرابی تو نہیں. یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے. گستاخ رسول ہونے کے لیے حرام زادہ ہونا ضروری ہے. گستاخ رسول ہونے کے لیے حرام زادہ ہونا ضروری ہے. فرمایا زنا نہ کرو گے, اس سے گستاخ رسول جنم لیتا ہے. بے شک. تو ہوا کیا, وقت کی نزاکت سے میں سمجھنے والی کو اتنی بات کافی ہے. کسی کے عمل کا زندگی میں جو آخری عمل ہوتا ہے, آخری عمل, اس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. ایک بندہ زندگی بھر کافر رہا ہے, آخر پہ ایمان قبول کر لے تو ایمان میں فیصلہ ہوگا. واہ 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 واہ. تو اس سلسلے میں آپ کو سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ عنہا صلاۃ اللہ وسلام اللہ علیہ کا وہ وصیت جو انہوں نے آخری وقت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, سبحان اللہ. وہ سنا کے موضوع سمیٹوں گا. جس کو سمجھ آ جائے گا وہ صرف اسی کو سمجھ آئے گا جس کے دل میں حب مصطفیٰ ہے, جس کے دل میں عظمت محمدیہ ہے. ورنہ اس پہ اگر میں بتاؤں نا
تو ہمارے جید اکابرین نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، 35 کتابیں ان علماء کی میرے پاس موجود ہیں جو بیروت اور مصر اور طرابلس اور دوسرے ملکوں سے چھپی ہیں، اور سب سے آخری کتاب ان میں جو ہے وہ سن 1500 کتنے کی ہے، 1505 کی، 1505 عیسوی، 911 ہجری۔ باقی اس سے پہلے کی تب یہ فتنہ انگیز لوگ تھے نہیں، جب آج کا دیوبندی بریلوی وہابی کوئی نہ تھا جن کو آج اس موضوع پہ تکالیف ہے۔ بے شک اس دور کی بات، ان کے نام میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں، کسی بھی بچے کے نسب کی اور کسی بھی بچے کے باپ کی عظمت کی سب سے بڑی امین اس کی بیوی ہوتی ہے۔ بے شک بیوی سے زیادہ، ماں سے بڑھ کے کسی خاندان کی عزت و آبرو کا محافظ کوئی نہیں ہوتا، اور جس کی بیوی درست اس کا شوہر درست۔ واہ واہ تو حضرت سمار بنت اسماء، حضرت سمار بنت اسماء بنت رحم فرماتی ہے کہ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ کا وصال ہے، وقت وصال آیا، تو میری ماں ان کے پاس قریب کھڑی تھی، اور سرکار کی جو 5 سال یا جو ایک عمر اندازے سے بتائی جاتی ہے، سرکار بھی وہاں تشریف فرما۔ سبحان اللہ۔ اور اس واقعے کو امام ابو نعیم اصفہانی نے اور زرقانی نے اور یہ سارے جید بڑے اکابر اور سلاف نے لکھا، اور پھر امام سیوطی رحمت اللہ علیہ، جلال الدین ان کا نام تھا، تعارف لمبا کرانے کی ضرورت نہیں، سید انور شاہ محدث کشمیری دیوبندی، وہ اپنی کتاب فیض الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ امام سیوطی کو 22 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جاگتے میں ہوئی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ باقی لوگوں نے لکھا، اور واحد امام سیوطی ہیں جنہوں نے سرکار کے والدین کریمین پہ 6 کتابیں لکھی۔ سبحان اللہ۔ 6 کتابیں صرف سرکار کے مسئلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیوں لکھنی پڑی، اس دور میں بھی اس طرح کے فتنے تھے۔ واہ واہ۔ اور آپ کا مثال 911 ہجری میں ہوا، 1505 عیسوی میں 6 کتابیں لکھی، ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو آخری بات آپ کو بتانے والا ہوں وہ سیدہ آمنہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہا وصیت کیا فرما رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اشعار کی صورت میں، عربی اشعار کی صورت میں، وہ میں لکھ کے لایا ہوں، مجھے کیونکہ شعر یاد نہیں رہتے تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت، بارک اللہ فیک من غلام، اے میرے بیٹے تجھے اللہ کی طرف سے مبارک نصیب ہو، سبحان اللہ، آمین۔ یا ابن الذی من حومت الحمام، اے اس کے بیٹے جو موت کے پھندے سے بچ گیا۔ کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کوئی بتانے والی بات نہیں کہ اے اس کے بیٹے جو موت کے پھندے سے بچ گیا، نجابون الملک المنعم، انعام والے بادشاہ رب تعالیٰ کی مدد سے، سبحان اللہ۔ فؤادی غداد ضرب بالسہام، میرے دل جس صبح کو قرہ ڈالا گیا، وہ تیروں کے ساتھ قرہ اندازی کرتے تھے، سہام تیر کو کہتے ہیں۔ آگے بمیعد من الابل السوام، کہ جس کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ آگے کیا فرماتی ہے؟ ان صح ما ابصرت فی المنام، ان صح ما ابصرت فی المنام، اگر وہ ٹھیک اترا تو خواب میں کیا دیکھا ہے؟ فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ، میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تجھے پوری دنیا کی رسالت نصیب کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں ہے، وقت وصال قریب ہے، اور 5 سال کا بیٹا ہے، اور ماں خواب میں دیکھ کے جائزہ لے کے کیا بتا رہی ہے؟ یہ مشرکہ ماں کا علم ایسا ہو سکتا ہے؟ واہ واہ واہ۔ آگے کیا ہے؟ من عند ذی الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے،
سبحان اللہ. آپ کو پوری کائنات کا رسول بنایا گیا. مبعوث تو رسول کو کہا جاتا ہے نا. آگے کیا فرمایا؟ تو آسو فی الحل و فی الحرام. تجھے مکہ، حرام سے مراد مکہ شریف اور حل سے مراد یہ پوری کائنات. سبحان اللہ. یہ پوری کائنات روئے زمین کو تیری رسالت شامل ہوگی. تو آسو بالتحقیق والاسلام. تجھے حق اور اسلام کے ساتھ بھیجا گیا. سبحان اللہ. ابھی تو آقا کریم نے اسلام کا اعلان نہیں فرمایا. تو ماں جانتی ہے کہ میرے بیٹے کو حق اور اسلام کے ساتھ بھیجا گیا. بے شک. ابھی وہ ماں مسلمان نہیں ہوا اعظم. پھر اس کے آگے کیا کہتی ہے جو میں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ دین و ابیک البر ابراہیم، کہ تیرا دین تو اس نیک ترین باپ ابراہیم کا دین ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. دین و ابیک البر ابراہیم. آج بھی بائبل کھولو نا تو وہاں ابراہیم کا لفظ آئے گا. وہ کیا فرماتی ہے؟ دین و ابیک البر ابراہیم. دونوں طرف کی گواہی آ گئی کہ وہ بھی نیک تھے، وہاں بھی شرک کا شائبہ نہ تھا، ان کا باپ بھی ایسا نہ تھا اور تیرا باپ بھی ایسا نہیں ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ فاللہ انہاک عن الاسلام. غور کر لو اس بات پہ. فاللہ، اللہ کی قسم دے کر کہتی ہوں، انہاک تجھے روکتی ہوں، عن الاسلام بتوں سے. جو ماں اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے وصیت کر رہی ہے کہ تجھے میں اللہ کی قسم دے کر روک رہی ہوں کہ تم بتوں کے قریب نہ جانا. واہ 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 واہ. اب اس ماں کے بارے میں کیا سوچ رہے؟ پھر آگے کیا فرماتی ہے؟ ان لا توالیھا مع الاقوام. یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب بچہ باہر جائے تو ہمیں کیا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں باہر کا ماحول نہ اڈاپٹ کر لے، کوئی خراب بھی نہ لے لے. تو وہ ماں بھی کیا کہہ رہی ہے؟ الا توالیھا مع الاقوام. کہیں یہ قوم کی رفاقت، قوم کی ساتھ تجھے بتوں کے ساتھ نہ ملا دے، تجھے ان کے ساتھ نہ ملا دے. یہ آخری شعر ہے. اب سوچئے جو ماں توحید کا اتنا احساس رکھتی ہے، آج اس ماں کے بیٹے کا کلمہ پڑھنے والا اس ماں کے خلاف ایمان کا یقین نہ رکھے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، ان کے ایمان میں شک کوئی نہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے، وہ حدیث سناتا ہوں. وہ بھی سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ ہیں. کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے کل حی میت، ہر زندہ کو مرنا. کل حی میت وکل جدید بال، اور ہر نئے کو پرانا ہونا ہے. ہر زندہ کو مرنا ہے اور ہر نئے کو پرانا ہونا ہے. اس کے آگے کیا ہونا ہے؟ وَكُلَّ كَبِيرٌ يَفْنَى، اور ہر بوڑھے کو فنا ہونا ہے. یعنی کہ جتنا بھی عمر پالے آخر فنا ہوگا، موت آئے گی. وَأَنَا مَيَّتٌ، اور میں مر رہی ہوں. انا میت ہوں، میں مر رہی ہوں، میرا مرنے کا وقت آ گیا ہے، میری موت آ گئی ہے. وَذِكْرِ بَاقٍ، اور میرا ذکر باقی رہے گا. واہ 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 واہ. اور میرا ذکر باقی رہے گا. وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا، اور میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں خیر. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تم کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ خیر. اور وہ خیر کی کیا تعریف؟ وَوُلِدَ طَاہِرًا، اور میں نے پیدا کیا ہے، مجھ سے ولادت ہوئی ہے طاہر کی. طاہر نہیں فرمایا، طاہر کو پاک کیا جاتا ہے اور طاہر کو پاک رکھا جاتا ہے. میں نے اس کو جنم دیا ہے جو پاک ہے، پاکیزہ ہے. اور یہ فرما کے بعد کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب سوچ لیں کہ اس ماں اور باپ کے بارے میں جو ایمان کا شبہ رکھے وہ اپنے ایمان کا علاج سوچے. ان کے ایمان میں شک شبہ کوئی نہیں. اور اس واقعے کو دیکھنے کے لیے آپ دلائل النبوت ابو نعیم اصفہانی میں دیکھ سکتے ہیں، خصائص الکبریٰ کے صفحہ 79، اور رسائل تسع جو امام سیوطی کا اس کا صفحہ 56، اور زرقانی علی المواہب کے پہلی جلد صفحہ 165. اور یہ اس دور کے لوگ ہیں جب یہ فتنے نہیں تھے،
اور اسما بنت ابی رحم جن کا میں نے ذکر کیا، جب آپ حدیث کی کتابوں میں اسماء اور رجال میں جائیں گے تو ان کا آپ کو ایک مقام ملے گا، بڑی محدثہ ہیں، اور ان کی ماں اس وقت قریب تھی جو اس سارے واقعے کی راوی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہوا کیا، ایک اور واقعہ بتاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ تھا اور لوگ بھی تھے، سرکار اپنی ماں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی قبر شریف پہ حاضر ہوئے۔ تو کیا کیا، اتنا روئے کہ خود بھی روئے اور دیگر ساتھیوں کو بھی رلایا۔ اب وہ آقا کریم ایک مشرکہ کی قبر پہ رو رہے ہیں۔ اصل میں ہوا کیا، یہاں ہمارے ہاں یہ اشعار اور دوسری تیسری چیزوں سے اور لچھے دار تقریروں سے نا ذہنوں کو سکون دینے کا چسکا پڑ گیا، پڑھنے کا مزاج خراب ہو گیا، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ بس وہ تقریر کرنے جائے نا کہیں تو لوگ کہتے ہیں عوام کا خیال رکھیں۔ عوام کا کیا خیال رکھیں، بس ان کو ذرا شعر و شاعری سے اور وہ دوسری تیسری باتوں سے، لطیفوں سے، چٹکنوں سے خوش کریں، اور قرآن حدیث سنائے تو ان پہ نیند آ جاتی ہے۔ اللہ، کیوں؟ پیش خراب ہو گیا ذہن کا۔ تو آقا کریم کے والدین کریمین نورین طیبین طاہرین مطہرین کے بارے میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ان کا ایمان نہیں تھا تو دراصل اس کا اپنا ایمان ہے نہیں، وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو میں آپ کو، میرا خیال ہے کہ یہ حضرت سیدہ کے اشعار جو ہیں یہ کافی ہیں۔ تو میں آپ کو اس سلسلے میں وہ بتا دینا چاہتا ہوں، امام ابو حفص عمر بن احمد بن شاہین بغدادی یہ 285 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کے علم، والدین کے ایمان پہ لکھا۔ یہ 300 کتب کے مصنف ہیں، اس کے علاوہ 1000 جز کی ان کی تفسیر ہے، اور سند حدیث میں ان کے 3000 اجزاء ہیں۔ پھر شیخ المحدثین احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن فہدی خطیب علی بغدادی یہ 463 میں فوت ہوئے، یہ سارے ہجری سال ہیں۔ پھر تیسرے محدث ماہر امام ابو القاسم علی بن حسین ابن اساکر جن کی تاریخ ابن اساکر بھی موجود ہے۔ پھر ان کے بعد امام اجل ابو القاسم حافظ عبد الرحمن بن عبد العلا بن احمد سہیلی، پھر حافظ اور حدیث ابو العباس احمد بن عبداللہ محب الدین تبری۔ اور ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ امام نووی جو شارح مسلم ہیں، ان کے بعد، امام نووی کے بعد ان سے بڑا محقق نہیں آیا۔ اور یہ سارے 35 نام ہیں، جس کو چاہیے وہ لے لیں، اب بیان کرنے میں تو وقت لگے گا، لیکن میں آپ کو اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام سیوطی نے کیا کیا۔ امام سیوطی نے جو 6 رسالے لکھے، رسالے قصہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ 6 رسالوں کا نام جاننا ضروری ہے اور سننا تبرک ہے۔ نمبر 1 مسالک الحنفاء فی والد المصطفیٰ، دوسرا الدرج المنیفہ فی آباء الشریفہ، تیسرا المقامات السندسیہ فی النسبات المصطفیہ، چوتھا التعظیم والمنہ فی ان ابوا رسول اللہ فی الجنہ، پانچواں نشر العالمین المنیفین فی احیاء الابوین الشریفین، اور چھٹا ہے السبل الجلیلہ فی الآباء الاولیاء۔ اب ان کتابوں کو ان علماء کے ہوتے ہوئے آج کے جو اختلاف کرنے والے لوگ کو آباء و اجداد بھی بنی ہوں گے، تو بات یہی ہے کہ رب تعالی ہمیں حق پہ رکھے، حق پہ ہماری موت آئے، اور سرکار کی سچی سچی غلامی۔ ہمارے والدین کا اتنا احترام ہے، تو آقا کے والدین کا احترام کتنا ہوگا؟ وبالوالدین احسانا وما علی الا البلاغ۔